یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیں کلام خدا میں سے ہم پڑھیں گے پیدائش کی کتاب اور اس کا چوتھا باب اور اس کی دوسری آیت سے لے کر چوتھی آیت تک۔ پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یہوہ کے قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ میرے عزیزو، نسل آدم کو یہ بتایا گیا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے خدا کی عبادت کرنی ہے تاکہ وہ خدا کے حضور مقبول ٹھہر سکیں، سرفرازی حاصل کر سکیں اور زمین پر کامیابی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ اسی طرح سے ہمیں بھی جو مسیح یسوع میں بلائے گئے ہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے خدا کی عبادت کرنی ہے تاکہ خدا کے حضور مقبول ٹھہر سکیں اور زمین پر سرفرازی کی زندگی گزار سکیں۔ میرے عزیزو، جب قائن اور حابل خدا کے حضور اس کی عبادت کرنے کے لیے اور اپنے ہدیہ گزارنے کے لیے گئے ہیں، تو جب قائن خدا کے حضور اپنا ہدیہ پیش کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے گیا ہے، تو خدا نے اس کے ہدیے کو قبول نہیں کیا اور نہ وہ خدا کے حضور مقبول ٹھہرا، اور نہ اس نے خدا کی عبادت درست طریقے سے کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قائن کے اندر خود راستی پائی جاتی تھی۔ خود راستی میں انسان حاسد ہوتا ہے، متکبر ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو وہ اس لائق سمجھتا ہے، اس قابل سمجھتا ہے، اس شہر سمجھتا ہے کہ وہ مقبول ہے، اور خود راستی میں انسان ہمیشہ اپنے آپ کو درست تسلیم کرتا ہے، اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع نہیں کرتا۔ لیکن جب حابل خدا کے حضور اس کی عبادت کرنے کے لیے، اس کے حضور ہدیہ پیش کرنے کے لیے گیا ہے، تو اس نے اس بات کو ضروری جانا ہے کہ پہلے وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرے، خدا کے حضور قربانی پیش کرے تاکہ وہ خدا کے حضور پاک ٹھہر سکے اور خدا اسے قبول کرے اور اس کے ہدیے کو بھی قبول کرے، اور اس کی عبادت میں خدا اس کو منظور و مقبول ٹھہرائے اور سرفرازی عطا کرے۔ میرے عزیزو، حابل کی سوچ کے اندر ایمان پایا جاتا ہے، بھروسہ پایا جاتا ہے، یقین پایا جاتا ہے۔ وہ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کرتا ہے، اپنے آپ کو ناقابل سمجھتا ہے، نااہل سمجھتا ہے، ناکام سمجھتا ہے، اور خدا کے بغیر اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ ناکام ہے، اور اسی وجہ سے خدا نے اس کی پاکیزگی جو اس کو قربانی کے وسیلے سے حاصل ہوئی
اور اس کی درست نیت جس میں اس نے ایمان کے ساتھ کہ وہ خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، اپنی مرضی کو خدا کے تابع کیا، خدا کے حضور مقبول ہے۔ پہلے شخص مقبول ہوتا ہے، بعد میں اس کی قربانی اور اس کی عبادت خدا کے حضور میں قبول کی جاتی ہے۔ جتنی دیر تک شخص قبول نہیں کیا جاتا، اتنی دیر تک اس کی قربانی خدا کے حضور میں مقبول نہیں ٹھہرتی، اس کی عبادت خدا کے حضور میں مقبول نہیں ٹھہرتی۔ اور میرے عزیزو، ہم جو مسیح یسوع میں بلائے گئے، یسوع مسیح کے لہو کے وسیلے سے پاک کیے گئے، ہم بھی خدا کے حضور میں جاتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک کی نیت، ہر ایک کی سوچ میں یہ بات نہیں پائی جاتی کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل سمجھیں، اس اہل سمجھیں کہ ہم خدا پر بھروسہ کر سکیں، اپنی نیت کو، اپنی سوچ کو خدا کے تابع کر سکیں۔ ہم میں سے ہر ایک شخص جب خدا کے حضور جاتا ہے تو جو شخص خدا کے حضور میں مقبول ٹھہرتا ہے، اس کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ میں گناہ گار ہوں، مسیح یسوع کے وسیلے سے قبول کیا گیا ہوں، اور اب اگر میں اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کروں گا تو خدا مجھے زمین پر سرفرازی عطا کرے گا۔ لیکن اگر میں مسیح یسوع کے وسیلے سے پاک کیا گیا، قبول کیا گیا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ میں قابل ہوں، خود راست ہوں، اہل ہوں، قابل ہوں اور لائق ہوں، تو میرے عزیزو، ایسا شخص کبھی بھی خدا کے حضور میں مقبول نہیں ٹھہر سکتا۔ خدا کے حضور میں مقبول ٹھہرنے کے لیے، زمین پر سرفرازی حاصل کرنے کے لیے اور کامیابی کی زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کریں، اپنے آپ کو گناہ گار مانتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے ہم یہ سمجھیں کہ ہم اس لائق نہیں ہیں، اس قابل نہیں ہیں، اس اہل نہیں ہیں کہ ہم جو چیزیں خدا نے ہمیں مہیا کی ہیں ہم ان سے سیر اور آسودہ ہو سکیں۔ یہ خدا کا فضل ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ خدا ہمیں قبول کرے گا، لیکن اگر ہم میں خود راستی پائی جائے گی تو خدا کبھی بھی ہمیں قبول نہیں کرے گا اور سرفرازی عطا نہیں کرے گا۔ اس لیے اگر ہم زمین پر خدا کی طرف سے مقبول ٹھہرنا چاہتے ہیں، سرفرازی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کرنا ہے۔ خدا اسلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔